بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 12 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الخامس، اسی طرح التدریب السادس۔ تو آج کی جو 2 مشقیں ہم حل کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر ہمیں مختلف انداز سے پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا۔ تو التدریب الخامس میں فرماتے ہیں کہ ہاتی اسئلۃ و اجوبۃ تغییرا للاسم کالمثالین، فرماتے ہیں کہ اسم کو بدلتے ہوئے سوالات اور جوابات لائیے، یعنی یہاں پر آپ نے سوال بھی بنانے ہوں گے، جواب بھی بنانے ہوں گے، لیکن کس انداز میں بنانے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں کالمثالین، جس طرح کہتے ہیں 2 مثالیں ہیں، تو ان مثالوں کو آپ نے اچھے سے غور سے دیکھنا ہے۔ تو جس طرح اس کے اندر چینجنگ کی گئی ہوگی، جس طرح سوال بنائے گئے ہوں گے، جواب دیے گئے ہوں گے، تو اسی اسلوب اور طرز کو آپ نے اختیار کرتے ہوئے آگے ساری اس مشق کو حل کرنا ہے۔ تو سوال سیم آئینہ کے ذریعے رہیں گے، جواب کے اندر بھی سمپل یہ ہوگا۔ ان 2 مثالوں کو آپ سمجھیں گے تو آگے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سجل الحضور، اسی طرح المدیر، اور اس کے تحت نیچے اور بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان الفاظ، ان اسماء کو آپ نے مطلب ان سوالات اور جواب کے اندر ذکر کرنا ہے۔ سوالات کے اندر تو یہی آ جائیں گے، جواب کے اندر آپ ضمیر لے کے آئیں گے، مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر کی ضمیر لے آئیں گے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے تو مؤنث، تثنیہ ہے، جمع ہے، تثنیہ جمع یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن ویسے عرض کر رہا ہوں کہ جس کی طرف آپ نے لٹانا ہے تو وہ جس حساب سے ہوگا پھر اسی حساب سے آپ نے ضمیر وغیرہ لے کے آنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی طریقہ کار ہے۔ تو جواب کے اندر ضمیریں ہوں گی، لیکن یہاں پر سوال کے اندر وہ لفظ آئے گا جو انہوں نے شروع میں دیا ہوا ہے۔ تو سجل الحضور، یہ حاضری رجسٹر کو کہتے ہیں۔ تو سوال ہوگا اینہ سجل الحضوری، حاضری رجسٹر کہاں ہے؟ تو یہ اینہ کے ذریعے آپ نے سوال بنانا ہے، جتنے بھی آگے الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جواب اب چونکہ یہ مذکر ہے تو لہٰذا یہاں پر آپ دونوں طرح طرز اختیار کر سکتے ہیں۔ سجل الحضور فی الفصل، یہ بھی آپ انداز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور جس طرح کہتے ہیں نا افضل یہی ہے کہ آپ اس کی جگہ پر ضمیر لے کے آئیں، کیونکہ جب ایک جملے کے اندر جب آپ کی بات چیت چل رہی ہے، جس طرح یہاں پر سوال ہوا پھر اس کے آگے آپ جواب دے رہے ہیں، تو یہ چونکہ اتنا گیپ نہیں آیا بات کے دوران، تو لہٰذا اس کی جگہ پر پھر ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ضمیروں کو وضع ہی اختصار کے لیے کیا گیا تاکہ بات مختصر ہو جائے، عبارت جو ہے وہ مختصر ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر اگر ہم سجل الحضور فی الفصل کہیں گے تو یہ عبارت لمبی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی جگہ پر جو سوال کے اندر چیز استعمال ہوئی ہے اس کی طرف ہم ضمیر لٹا دیں گے تو یہ مختصر بھی ہو جائے گا اور یہ بہتر بھی ہے، اور یہی مطلب عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہوا فی الفصل، فصل کہتے ہیں کلاس روم کو، درجہ کو، تو یہاں پر اسی معنی میں ہے، کہتے ہیں کہ سجل الحضور یعنی جو حاضری رجسٹر ہے وہ کمرے میں ہے۔ اچھا جی، آگے المدیر، اس کے کئی معنی ہیں، تو یہ آپ پہلے بارہا میں عرض کر چکا ہوں کیا کیا کس معنی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر یہ آفس کے لیے ناظم کے لیے استعمال ہوگا، یعنی جو پرنسپل ہوتا ہے ناظم۔ تو کہتے ہیں این المدیر، ناظم صاحب کہاں پر ہیں؟ تو اب یہ چونکہ مدیر یہ مذکر ہے، مؤنث کے لیے مدیرتن آتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ضمیر بھی اسی حساب سے آئے گی، ہوا فی المکتب، ناظم صاحب، پرنسپل صاحب آفس میں ہے، مکتب میں ہے۔ اچھا، اب یہ جو 2 اسلوب آپ نے ابھی سماعت کیے ہیں، سوال آپ نے آئینہ کے ذریعے بنانا ہے، اور پھر جواب کے اندر آپ نے مذکر مؤنث کے حساب سے ضمیر کو لے کر پھر آگے آپ نے اسی انداز میں جواب بنا دینا ہے۔ تو اب یہ تو انہوں نے بنا کر ہمیں سب کچھ دکھا دیا۔ اچھا، آگے بھی اسی طرح ہی ہم نے طریقہ کا اختیار کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اور جواب کے اندر، یعنی چونکہ ہم نے ضمیر تو چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر اسی حساب سے ہم ضمیر بنا لیں گے، اور سوال کے اندر بھی سمپل ہے کہ جو الفاظ شروع میں دیے ہیں ان کے آگے ہم نے آئینہ لگانا ہے۔ اچھا، اب رہی بات کہ پھر وہ کہاں پر ہم کیا لگائیں گے، یعنی اوپر تو فصل اور مکتب ہے، اب یہاں پر الکتاب، القلم، الاستاذ، المعلمہ وغیرہ جو آگے الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کے لیے جواب کے اندر پھر ہم کون سا لفظ اختیار کریں؟ تو اس کے اندر آپ کو کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کون سا لے کے آئیں، یا اس میں آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا کہ ہم یار کیسے یہ لگائیں۔ میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں، ویسے بھی آپ کو اس کے اوپر تھوڑی سی ذہن کو گرومنگ دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس لفظ کے شایان شان جو بھی آپ لفظ لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر الکتاب ہے، تو اب کتاب
مطلب ٹیبل پر بھی ہو سکتی ہے، بیگ میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب بیگ میں رکھتے ہیں، یا جو سیلف بنی ہوتی ہیں، اسی طرح الماریاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح میز ہے، الماری ہے، یا اسی طرح کوئی ادب والی چیز ہے، مقام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی تو وہاں پر اس کا استعمال کیا جائے گا. اسی طرح قلم ہے تو یہ بھی بیگ میں ہوتا ہے، یا اسی طرح آپ الماری ہے، یا اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں، یا کمرہ ہے، ٹھیک ہے، کلاس روم ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوں گی تو وہ آپ جواب کے اندر لے کر آ سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک دو ہی میں عرض کروں گا جواب کے اندر، لیکن آپ پریکٹس کے لیے، چونکہ یہ تکلم آتا ہی پریکٹس ہے، تو لہٰذا آپ مختلف انداز سے مختلف الفاظ کو بدل کر یہ زبان پر جاری کریں تاکہ آپ کی زبان کے اندر روانگی آئے. تو امید کرتا ہوں یہ جو آگے والی چیزیں ہیں جو آپ ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں سارا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس انداز میں ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. بہرحال آگے الکتاب القلم، تو ان کو بھی آپ نے اسی طرز کے سوالات کے اندر لے کے آنا ہے. تو این الکتاب، کتاب کہاں ہے، کتاب کہاں پر ہے یا بک کہاں پر ہے، تو کہہ دیں گے کہ ہوا فی الدراجاتی، وہ کلاس روم میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ الکتاب یہ مذکر ہے تو ضمیر بھی اسی کے حساب سے ہم لوٹائیں گے. تو اب باقاعدہ اس کی جگہ پر آپ لفظ بھی لکھ سکتے ہیں کہ الکتاب فی الدراجاتی، ٹھیک ہے، یہ بھی لا سکتے ہیں، کوئی اس میں ناجائز والی بات نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ذکر ہو چکا ہے جس طرح کے اوپر بات ہوئی تو اس کی جگہ پر آپ ضمیر لے کے آئیں. تو جو کتاب ہے وہ درجے کے اندر ہے، کلاس روم کے اندر ہے، یا فی الکیسی یا فی الحقیبتی، یہ بیگ کے معنی کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر وہ بھی لا سکتے ہیں. تو آگے این القلم، قلم کہاں ہے، پینسل کہاں ہے، تو ہوا فی الصفی، وہ صف یعنی کمرے میں ہے، کلاس روم میں ہے، درجے میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کچھ بھی آپ جو آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے تو اسی حساب سے آپ یہ لفظ کا شایان شان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کے جس طرح میں نے اوپر عرض کر دیا ہے تو اسی حساب سے آپ نے ان کو لے کے آنا ہے. اچھا آگے الاستاذ المعلمات، تو الاستاذ یہ میل ٹیچر کے لیے ہوتا ہے، اور جو معلمہ ہے تو یہ فیمیل ٹیچر کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اسی حساب سے ضمیروں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو این الاستاذ، استاذ صاحب کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تو جواب کے اندر آپ کچھ بھی لے کر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ استاذ کلاس روم میں ہوگا، جامعہ میں ہوگا، یا مکتب میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا سفر میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اور جو بھی آپ لانا چاہیں، جو بھی ذہن میں آئے شایان شان، تو وہ آپ لفظ لا سکتے ہیں کہ استاذ صاحب اس وقت کہاں پر ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم لگا دیں کہ ہوا فی المکتبی، یا ہوا فی الجامعاتی، ہوا فی الصفی، ٹھیک ہے، ہوا فی الفصلی، جو بھی آپ اس طرح کے مطلب اس کے حساب سے لا سکتے ہیں. اچھا المعلمۃ، تو این المعلمۃ، سوال کے اندر تو آئینہ ہی آئے گا، تو معلمہ یعنی استانی صاحبہ یا ٹیچر صاحبہ کہاں پر ہیں. تو اب یہاں پر بھی آپ جواب کے اندر کچھ بھی لانا چاہیں لا سکتے ہیں. یہاں پر ہم چینج کر دیتے ہیں تھوڑا سا کہ ہیا فی السفر، کہ وہ سفر میں ہے، یعنی جو ہماری ٹیچرز معلمہ صاحبہ ہیں وہ سفر میں ہیں. تو آگے فاطمۃ اور خالدن، اب یہاں پر فاطمہ تو، یہ تن نہیں ہے، تو ہے، تو کیوں ہے، تو یہ غیر منصرف ہے تو اس بنا پر اس کے اوپر تنوین نہیں آئی. تو خالدن یہ منصرف ہے تو یہاں پر اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین آئی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن بعض ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں کھڑکتی رہتی ہیں. تو بہرحال سوال کے اندر لیں گے کہ این فاطمہ، تو فاطمہ کہاں ہے، اور این خالد، خالد کہاں ہے. تو جواب کے اندر اسی طرح آپ نے کچھ بھی لے کر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر فاطمہ ہے تو اس کی جگہ پر ہم ضمیر لے کہیں گے مؤنث کی، ہیا فی البیت، وہ گھر میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ کچھ بھی لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، اس کے مطلب جو بھی جس طرح کہتے ہیں نا جچتا ہو. تو خالد کے لیے ہم لے کے آئیں گے کہ ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اور بھی جو بھی آپ لانا چاہیں لا سکتے ہیں. اچھا آگے ہے الدفتر، دفتر. ہمارے ہاں تو یہ آفس کے معنی میں جو عام طور پر اردو کے اندر بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر دفتر عربی کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر اس کا اور معنی ہے. وہ کون سا معنی ہے، اس کے لیے عربی کے اندر اس کی تعریف آتی ہے مجموع اوراق مضمونۃ تکتب فیہ النصوص والتمارین. یہ ریکارڈ، کاپی، نوٹ بک، ٹھیک ہے، رجسٹر، تو ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو این الدفتر، دفتر کہاں ہے یعنی رجسٹر کہاں ہے، ریکارڈ بک کہاں ہے. تو کہہ دیں کہ ہوا فی المکتب، وہ مکتب میں ہے، آفس میں ہے. اچھا آگے ہے الکراس،
قراصۃ کاپی کے معنی میں آپ نے لفظ پڑھا ہوگا، تو یہ القراص اسی سے ہے. تو قراص یہ کاپی، رسالہ، نوٹ بک، بک لیٹ، پیڈ، پمفلٹ، ہینڈ بک، ٹھیک ہے. تو یہ سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو این القراص نوٹ بک یا کاپی کہاں پر ہے، رسالہ کہاں پر ہے، تو کہہ دیں گے کہ ہوا فی المکتب، ٹھیک ہے، کہ وہ مکتب میں ہے، یا فی الحقیبہ بیگ میں ہے، یا لائبریری کے لفظ آپ لے کے آ سکتے ہیں، یا کچھ بھی آپ لانا چاہیں تو وہ اس کی شایان شان آپ لا سکتے ہیں کہ فلاں چیز مطلب جس کا نام لیا گیا ہوگا تو وہ وہاں پر ہے. اچھا جی، آگے المکلمۃ، قلم کے مادے سے ہے المکلمہ. تو یہ جیومیٹری، ٹھیک ہے، پینسل باکس، تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مبرآتن، یہ قلم تراش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مبرآتن. تو اب یہ جو مکلمہ ہے تو اس سے آپ مطلب یہ تراشنے کا آلہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جیومیٹری اور پینسل باکس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو قلم تراش، یہ جو شارپنر ہوتا ہے، پنجابی میں کاڑو اس کو بولتے ہیں، تو اس کے لیے مبرآتن قلم تراش، ٹھیک ہے، وہ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ المکلمۃ کی آگے جب اضافت کریں گے کسی کی طرف تو یہ پھر اسی طرح کا کوئی نہ کوئی لفظ بن جائے گا. مثال کے طور پر جو ناخن ہے ہمارے، تو اس کی عربی آتی ہے ظفر، تو اس کی جمع اظفار. تو اب اس کی اظفار کی طرف اضافت کر دیں گے تو یہ ناخن تراش نیل کٹر بن جائے گا، یعنی مکلمۃ الاظفار ناخن تراش نیل کٹر، ٹھیک ہے. تو اچھا، اب یہ جو المکلمہ جو جیومیٹری اور پینسل باکس کے معنی میں ہم نے اس کو لیا ہے مکلمہ کو، تو اس کے لیے عربی کے اندر ایک باقاعدہ تعریف بھی آتی ہے، وعاء تجعل فیہ الاقلام، یعنی ایسا برتن یا ایسا پوٹ یہ کہ جس کے اندر اقلام یعنی پینسلیں وغیرہ قلم وغیرہ رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وعاء الاقلام. اسی طرح صندوقۃ صغیرۃ تودع فیہا اقلام الکتابہ، کہ چھوٹا صندوقچہ کہ جس کے اندر کتابت کی جو قلم ہے تو ان کو رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے بھی یہ اس کے اوپر مطلب چیزیں دلیل ہیں کہ یہ مکلمہ جیومیٹری کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. قلم تراش کے معنی میں بھی بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر زیادہ یہی ہے کہ اس کے لیے. بہرحال آگے اس کو کہہ دیں گے کہ فی الدراجاتی، ٹھیک ہے، فی المکتبی، یا جو بھی آپ لانا چاہیں اس کے شایان شان. آگے ہے سجل الحضور الیومی جی، تو یہ مطلب کلاس روم کے اندر، اسی طرح کوئی بھی فرم ہو یا فیکٹری ہو یا جناب جو بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ اپنی مطلب جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے، جو بھی ان کا سرکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ روز نامچہ رکھتے ہیں، حاضری وغیرہ سب اپنے لیبرز کی یا اپنے جو بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں ورکرز، تو ان کی سارا وہ ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے، کون کتنے بجے آیا، کتنے بجے گیا، کیا کیا مطلب اس کا ٹائم ٹیبل ہے، کتنے گھنٹے اس نے کام کیا. تو یہ پورا جو ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک جو رجسٹر ہوتا ہے تو سجل الحضور یومی جی، ٹھیک ہے. تو یہ روز نامچہ کے معنی میں ہے، یعنی روزانہ کا جس کے اوپر حساب کتاب لکھا جائے، روزانہ کی حاضری لگائی جائے. تو کہتے ہیں این سجل الحضور الیومی، یعنی روز نامچہ کہاں پر ہے، تو یہاں پر بھی آپ کہہ دیں گے کہ فی المکتبی، ہوا فی المکتبی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کوئی بھی آپ لانا چاہیں تو اس کے لیے لا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے. اچھا، آگے ہماری دوسری آج کی جو مشق ہے التدریب السادس، چھٹی مشق. کہتے ہیں عجیب عن الاسئلۃ کما فی المثال، کہتے ہیں کہ سوالات کے جواب دیجئے جیسا کہ مثال میں ہے، یعنی یہاں پر انہوں نے ایک ہی مثال حل کی ہوئی ہے، سمپل مشق ہے. تو یہاں پر جو سوال کسی سے کیا جائے گا تو اس کو کس انداز میں آپ نے جواب دینا ہے، تو یہاں پر دو طریقے بیان کیے گئے ہیں. ایک مثبت، یعنی اس چیز کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نام کے ساتھ، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے فلاں کام کیا تو آپ نے کہنا ہے جی ہاں کیا ہے، بالکل کیا ہے، تو وہ کس انداز میں جواب دینا ہے. اور اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو نفی جو کرنی ہے تو پھر اس کے دو انداز ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کے ساتھ ہے یا فعل مضارع کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں ایک مثال کے اندر. تو کہتے ہیں حل حددت الدرس، کیا آپ نے سبق تیار کر لیا ہے، کیا آپ نے سبق تیار کیا ہے. تو اب یہ ہے سوال. اب جواب کے اندر اگر یہ کہنا ہے بالکل جی یاد کیا ہے تو پھر یہ ہم نے اتنا انداز اختیار کرنا ہے نعم بکل تاکید، جی ہاں بالکل سبق تیار کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے. تو اب اسی کے تحت ہی وہ سوال اس کے اندر مشیدہ ہے جواب کے اندر، نعم کے اندر، کہ جی ہاں میں نے سبق تیار کیا ہے، بالکل کیا ہے. اچھا، اب یہ ہے طریقہ کار
کہ جو بھی آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا اگر آپ نے جواب ہاں میں دینا ہے کہ جی ہاں بالکل کیا ہے، تو پھر آپ نے نعم بکل تاکید، صرف نعم کہہ دیں گے تب بھی بات وہی ہے، لیکن نعم بکل تاکید تو اس کے اندر ایک حسن بھی ہے اور ایک یہ اچھا جملہ ہے اور تاکید والا ہے کہ بالکل زبردست انداز میں نے تیار کیا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کو جواب میں جو مثبت کے طور پر، یعنی آپ نے اس کو ماننا ہے کہ جی ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ تعبیر استعمال کرنی ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی نفی کرنی ہے تو نفی آپ ماضی کا لفظ صیغہ لا کر بھی کر سکتے ہیں، جیسے ما حدثت الدرس کہ میں نے سبق تیار نہیں کیا، سبق یاد نہیں کیا، تو یہاں پر یہ تیار کے معنی میں ہوتا ہے، یاد بھی آپ لفظ اس کے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں، تو میں نے سبق تیار نہیں کیا، یہ ہو گیا۔ اگر آپ اب یہاں پر سوال کے اندر خطاب کی ضمیر تھی کہ کیا آپ نے، یعنی واحد مذکر خطاب کا صیغہ تھا، تو اب یہاں پر واحد جب وہ جواب میں کہے گا تو پھر وہ واحد متکلم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ماضی کے اندر بھی واحد متکلم اور جمع جو آگے والا صیغہ ہے تو وہاں پر بھی واحد متکلم کا ہی صیغہ ہے، لم احدث درس کہ میں نے سبق تیار نہیں کیا۔ تو اسی طرح جس انداز کا سوال ہوگا تو اسی طرح پھر وہ آگے جواب کے اندر ضمیر کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی مختلف انداز میں لیکچرز کے اندر یہ ساری چیزیں عرض کی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے یہ ضمیروں کو چینج کرتے ہیں، اور یہ آپ نے باقاعدہ جو گرامر پڑھی ہوئی ہے صرف و نحو شروع میں، تو اس کے اندر بھی یہ بارہا چیزیں یہ یاد کر چکے ہیں، تو یہ بار بار چیزیں دہرانے کی حاجت نہیں ہے، بڑے درجے میں ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے حل حدرت الدرس، اب یہاں پر مونس کے لیے ضمیر ہے تو یہاں پر بھی آپ نے اسی طرح آگے جواب کے اندر لینا ہے، تو یہاں پر جواب کے اندر بالکل سیم صیغے آئیں گے کیونکہ مونس کے لیے بھی واحد متکلم کے صیغے یہی رہتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے حل حدرتم الدرس، اب یہاں پر سوال وہی ہے لیکن ضمیر جمع کے لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جمع کی ضمیر جب سوال میں ہے تو جواب کے اندر آئے گا نعم والا، تو سوال ساری جس انداز کا بھی ضمیر چینج ہوتی جائے گی جواب کے اندر، تو یہ نعم بھی کلی تاکید ہی نہیں رہے گا۔ آگے جو نفی کے جو دو جواب ہیں ماضی کے ساتھ اور مضارع کے ساتھ، اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ آئے گی۔ اب یہاں پر جمع کا صیغہ تھا حل حدرتم میں، تو یہاں پر جواب کے اندر ماضی والے صورت میں آ جائے گا جمع متکلم کی، یعنی ما حدرنا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر الدرسہ اسی طرح رہے گا، اور جو فعل مضارع کے ساتھ صیغہ لے کے آئیں گے تو وہاں پر لم حدر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حل حدرتنا، تو اب یہاں پر بھی صیغہ تو اسی مادے سے ہے لیکن یہاں پر جو خطاب مونس کی ضمیر ہے، یعنی جمع مونس مخاطب، اب یہاں پر نام کے اندر تو سیم وہی طریقہ کر رہے گا، نام بھی کلی تاکید، لیکن جواب کے اندر جو دوسرے صیغے آ رہے ہیں تو وہ بھی سیم اوپر والے رہیں گے، ما حدرنا اور لم نحدر، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے جو آپ نے پہلے میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ یہاں پر متکلم کے صیغوں کے اندر یہ مونس مذکر یہ ساری چیزیں سیم ہی رہتی ہیں۔ اچھا، حل ذاکرت الدرس، کیا آپ نے سبق یاد کر لیا ہے، تو یہاں پر نعم بکل تاکیدن کے ساتھ مثبت والا ہو جائے گا، اور منفی میں ما ذاکرت، اور اس طرح لم اذاکر، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اسی طرح۔ اچھا، اب یہ مذکر کا تھا تو اس کے اندر جواب میں یہ ما ذاکرت اور لم اذاکر، اور مونس کے لیے ما ذاکرت الدرس، تو یہ مونس کی ضمیر ہے تو جواب کے اندر بھی سیم یہی رہیں گے، کیونکہ یہاں پر مفرد مذکر اور مفرد مونس کی تھی سوال میں، تو جواب کے اندر بھی یہ سیم ہی رہیں گے، کیونکہ ذاکرت اور لم اذاکر تو ان کے تحت ہی یہ مذکر مونس دونوں کے لیے آتا ہے۔ اچھا، حل حفظتم الدرس، تو اب یہاں پر یہ کیا آپ نے سبق یاد کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ خطاب کا یعنی جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، تو یہاں پر پھر اسی حساب سے آپ نے لے آنا ہے ما حفظنا، اور دوسرا آ جائے گا لم نحفظ، ٹھیک ہے۔ اور مونس کے لیے بھی سیم یہی چیزیں رہیں گی، ما حفظنا اور پھر آگے لم نحفظ۔ اچھا، آگے ہے حل فہمتم الدرس، اب یہاں پر بھی مطلب جمع کا ہے تو پھر فہمنا اور نفہم، ٹھیک ہے، ما فہمنا اور لم نفہم۔ اچھا، آگے حل فہمتنا، تو یہاں پر بھی سیم صیغے جمع متکلم کے اندر وہی رہیں گے۔ اچھا، آگے ہے حل کتبت الواجبہ، کیا آپ نے مطلب ہوم ورک کر لیا ہے، کتبتا کیا آپ نے لکھ لیا ہے، الواجبہ جو آپ کے اوپر واجب ہے، تو مطلب کیا آپ کے اوپر جو گھر میں کام لکھنے والا آپ کے اوپر لازم تھا، مطلب جو اسکول کے لحاظ سے آپ کے اوپر لازم تھا، تو وہ آپ نے کیا کر لیا، تو اس کے لیے ہمارے یہاں لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوم ورک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیا آپ نے ہوم ورک کر لیا ہے، کیا آپ نے ہوم ورک لکھ لیا ہے، تو پھر آگے
یہ مطلب واحد مذکر مخاطب کی جو ضمیر تھی صیغہ تھا، تو پھر اسی حساب سے یہ متکلم کا بن جائے گا واحد متکلم. ما کتبت اور لم اکتب الواجبہ. اچھا، تو اسی طرح یہ مؤنث کی ضمیر جب بنے گی تو جواب کے اندر پھر بھی یہ صیغے سیم رہیں گے. حل کتبت درسا، تو یہاں پر آ جائے گا نعم بکل تاکید، تو آگے آ جائے گا ما کتبت درسا یا لم اکتب درسا. ٹھیک ہے، یا الواجبہ اوپر والے سوال کے اندر.